ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں اور جس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دو اور حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے رہو، جو چاہے تو ہمارے اچھے اعمال کے صلے میں ہماری زندگیوں کو طوالت بخش دے اور جو چاہے تو ہمارے برے اعمال کے بدلے میں ہماری زندگیوں کا خاتمہ فرما دے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان اور آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج جس موقع پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہمیں بھرپور اتفاق، اتحاد اور تنظیم قائد اعظم کے ان فرامین کی مکمل پاسداری کرنے کا وقت ہے۔ 2 دن پہلے انڈیا نے پہلگام کے مقام پر ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے اور اس کا سارا ملبہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈالنے پہ تیار ہے۔ اگر تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو جب بھی خاص طور پہ انڈین آقا جو کہ امریکہ ہے، وہاں سے کوئی بھی بڑی شخصیت جب انڈیا کے دورے پہ آتی ہے تو ایسے موقعوں پہ انڈیا ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے آپریشن کا اہتمام پہلے سے تیار کر کے رکھتا ہے اور وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ایکسرسائز ہو چکی ہے اور اس دفعہ جب امریکہ کا نائب صدر انڈیا کے دورے پہ آیا تو یہ پہلگام والا واقعہ رونما ہوا۔ انڈیا چونکہ ہمارا ایک ازلی اور ابدی دشمن ہے اور اس سے ہم کبھی بھی کسی بلائی کی توقع نہیں رکھ سکتے، تو اس دفعہ بھی انہوں نے ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن ارینج کیا جس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے اور پاکستان کے خلاف پابندیاں لگوانے کے لیے اور دیگر معاملات میں پاکستان کی کے لیے رکاوٹوں کا باعث بنایا جا سکے۔ لیکن مجھے انڈیا کے اس اقدام پر جتنی دکھ اور جتنا غصہ ہے، اس سے زیادہ مجھے اپنے حکمرانوں پہ غصہ آ رہا ہے۔ 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود ہم کوئی اس فالس فلیگ آپریشن کے خلاف نیریٹو تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابھی تک ہمارے پلے میں جو کھوٹے سکے ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان جاری کیا اور اس بیان میں کہا گیا کہ جی کل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی اور اس میں اس آپریشن کے حوالے سے تجاویز، صرف تجاویز کی بات ہوئی ہے، تجاویز مرتب کی جائیں گی اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کا سوچا جائے گا۔ پہلا کھوٹا سکہ ہمارا یہ کہہ رہا ہے۔ دوسرا کھوٹا سکہ جو نائب وزیر اعظم ہے، اس کا بیان بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے۔ ہمارے بہت ہی عظیم المرتبت اور شبانہ روز محنت کرنے والے پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف کا کوئی بیان اس سلسلے میں ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ نہ ہمارا ISPR کی طرف سے اور نہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی ایسا بیان سامنے آیا ہے۔ اور بھارت اس وقت نیریٹو کے میدان میں دنیا پہ چھا گیا ہے، چاہے ان کا میڈیا ہو، چاہے ان کی وزراء ہوں، چاہے ان کا سفارتی محاذ ہو، چاہے ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، کسی بھی ادارے کو لے لیں، ان کا سوشل میڈیا ہو، ہر ایک
इस वक्त एक्टिव है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, और हमारे यहाँ ये फैसिलिटेट किया गया है कि जो ट्विटर है जिससे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है और दिया जाता रहा है, उसको भी बैन किया हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम काउंटर नैरेटिव ना अपना सकें। हम कहाँ जाएं, किधर जाएं? हम इस मुल्क के वो बासी हैं जिनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। हम अपने मुल्क के हक में चंद अल्फाज अदा करने के लिए भी वीपीएन के मोहताज हैं। कुछ ऐसा ही वक्त आया था आज से 3 साल पहले, जब इंडिया ने बालाकोट में जाबा के मकाम पर स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त रात के 3 बजे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजलास भी बुला लिया गया था। तमाम आर्मी सिविलियंस जो क़यादत थी वो भी सर जोड़ के बैठ गई थी, और फौरी तौर पे उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान आया था कि पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान रिटेलिएट करने के बारे में सोचेगा नहीं, बल्कि रिटेलिएट करेगा। लेकिन आज 72 घंटे गुजरने के बावजूद हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। फिर इंडिया ने इंडस वाटर के हवाले से जो मुआहदा था उसको यकतरफा तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि कानूनन वो यकतरफा तौर पे इस मुआहदे को मुअत्तल कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ आलमी इदारे भी ज़ामन हैं। बहरहाल मसला इस वक्त ये है कि हम इंडिया को कैसे जवाब दें। इस वक्त पाकिस्तान में ना तो कोई सियासी पैरोकार होना चाहिए, ना किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार होना चाहिए, ना कोई ज़ाती बयानिया या ज़ाती मफाद सामने आना चाहिए। इस वक्त मुल्क अगर ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है तो हम सबको एक शीशा पलाई हुई दीवार बन के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। इस वक्त हम जिस दोराहे पे खड़े हैं, हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपनी अंदरूनी माजों को चलाएं या हम इंडिया को जवाब दें। ये वो वक्त है जो हमारी अंदरूनी मुखालफतें हैं, जो हमारे अंदरूनी मफादात हैं, जो ज़ाती अना की जगह हैं, इनको हमें पसे पुष्ट डाल के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव को लेके आगे चलना है कि हमने इंडिया के बयानात को कैसे काउंटर करना है। लेकिन हम अभी तक इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। हमारे आला हुकाम कोई भी किसी किस्म का भी बयान देने से अभी तक गुरेज़ा नज़र आते हैं। पता नहीं क्या कमज़ोरी है हमारी, क्या वजह है। और फिर जब आप किसी को काउंटर कर रहे होते हैं उस वक्त आपका लहजा, आपकी बोलचाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका उठना बैठना बहुत मानी रखता है। नहायत अफसोस के साथ कहूँगा कि कल एक निजी चैनल देख रहा था मैं, जिस पे सिर्फ एक खबर को लेके जो हमारी एंकर साहिबा थी, उन्होंने कुछ ऐसा अंदाज़ा अपनाया हुआ था कि ये नहीं लग रहा था कि काउंटर कर रही हैं, बल्कि ये लग रहा था कि वो रो रही हैं। हमारे साथ अगर दुश्मन के सामने ऐसे जाएंगे तो फिर हम उसको क्या जवाब देंगे या उसके सामने हम कैसे खड़े होंगे। अपने अंदर वो जज्बा ईमानी पैदा करो कि आपका लफ्ज़ जो आपके मुंह से अदा हो दुश्मन पे बम बन के गिरे। ये वो मौके होते हैं जब कौमों की तवानाई, कौमों की यकजहती और कौमों की मुफाहमत
کھل کے سامنے آتی ہے۔ اب آپ نے انڈین چینلز بھی دیکھے ہوں گے اور پاکستانی چینلز بھی دیکھے ہوں گے، یہاں پہ رونا پٹنا مچا ہوا ہے اور وہاں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا ہم جواباً اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم دھمکی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم ایٹمی ملک نہیں ہیں؟ جب بھی کسی دشمن کو آپ برابری کی سطح پہ نپٹاتے ہیں، برابری کی سطح پہ اس سے پیش آتے ہیں، تو دشمن خود بخود ڈھیلا پڑ جاتا ہے کہ میرا سامنے والا بھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے یا میرے برابر کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت انڈیا نے پاکستانیوں کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے جو انڈیا میں موجود ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ سفارتی تعلقات کو وہ کم کرنے جا رہا ہے۔ کیا ان بیانات کے جواب میں ہم انڈین کو پاکستان سے نکالیں گے؟ کیا ہم اپنے سفارتی عملے کو محدود کریں گے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے کسی اجلاس کی، کسی مشاورت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا انڈیا نے اجلاس بلائے ہیں؟ 3 دن بیٹھ کے انہوں نے مشاورتیں کی ہیں، اس کے بعد ان کا یہ بیانیہ سامنے آیا ہے۔ کس چیز سے خوف زدہ ہیں ہم؟ مسلمان کی تو شہادت ایک آرزو ہے۔ اگر آپ کا دشمن آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور پہل کرتا ہے، ہم پہل نہیں کریں گے۔ بحیثیت مسلمان پہل کرنا ہمارا شیوا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے خلاف اگر پہل کی گئی ہے تو آپ کیوں خاموش ہیں ابھی تک؟ آپ کی زبانیں کیوں گونگ ہیں؟ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو ایک بیانیہ دینا چاہیے، آپ کو ان کی ہر بات کو، ہر بیان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ وہ وزیر، وہ مشیر جو دن میں 1300 دفعہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف، ان کی زبانوں کو کیوں تالے لگے ہوئے ہیں؟ وہ انڈیا کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ کہاں ہے عطا تارڑ؟ کہاں ہے عظمی بخاری؟ کہاں ہے گورنر سنگھ؟ کدھر ہیں یہ لوگ؟ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ کسی ایک کا کوئی بیان سامنے آیا ہے؟ آپ کے سپریم لیڈر آصف علی زرداری نے کچھ بولا ہے ابھی تک؟ شہباز شریف نے کچھ بیان دیا ہے؟ وزیر دفاع کا کوئی بیان انڈیا کے خلاف آیا ہے سوائے اس اطلاع کے کہ کل ہم نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس کر رہے ہیں؟ نائب وزیر اعظم کا بیان اس کے علاوہ کوئی آیا ہے؟ کیا ان کے منہ میں چنے ڈالے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کہ یہ وہ چنے چبا رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف بولنے سے معذور ہیں؟ آخر کیا کمزوری ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر انڈیا ایٹمی طاقت ہے تو پاکستان ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ کیا یہ ہم نے کھلونے بنا کے کھیلنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ برابر کی پاور ہو۔ رقبوں سے ملک بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے۔ آپ کے اندر کا ایمانی جذبہ جو ہے وہ آپ کو چھوٹا یا بڑا کرتا ہے۔ آپ کے ملک سے، اپنے ملک سے محبت آپ کو چھوٹا یا بڑا کرتی ہے۔ کیوں ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ 72 گھنٹے گزرنے کے بعد اس وقت نیریٹو کے معاملے میں انڈیا دنیا میں چھا گیا ہے اور ہماری طرف سے ایک بیان تک نہیں آیا۔ کیا آپ ان بیانات کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے؟ جیسے ہی انڈیا نے کہا تھا کہ میں سفارتی عملہ کم کرتا ہوں، within no time پاکستان سے بھی ایسا بیان آنا چاہیے تھا۔ جیسے ہی انہوں نے انڈیا میں موجود پاکستانیوں کو کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ملک چھوڑ جائیں، within no time یہاں سے بھی ایسا ہی جواب آنا چاہیے تھا۔ کیا کمزوری ہے ہماری؟ کیوں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیوں ہم جواب نہیں دے رہے؟ لیکن کہنا اچھا بھی لگتا ہے، اور اس موقع میں کوئی سیاسی بات تو کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے لیے وہ حکمران اور وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کے دل گردے کام کر رہے ہوں، جن کا جگر بڑا ہو۔ جب 3 سال پہلے ایسا ہوا تھا تو within no time ہمارا کاؤنٹر بیانیہ سامنے آ گیا تھا، اور ہم نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کے بارے میں سوچیں گے نہیں، بلکہ
ریٹیلیٹ کریں گے، اور ہم نے کر کے دکھایا تھا، اور ایسا کر کے دکھایا تھا کہ جس پہ دنیا آشش کر اٹھی تھی. لیکن ویسے حکمران ہم کہاں سے لائیں؟ ویسے حکمرانوں کے تو ہم مخالف ہیں، ان کو تو ہم جیلوں میں ڈال کے خوش ہوتے ہیں. مجھے کسی ایک وزیر کا، کسی ایک مشیر کا، کسی ایک حکومتی کارندے کا ایسا بیان دکھا دیں جس نے انڈیا کے اب تک کے بنے ہوئے نیریٹو کو کاؤنٹر کیا ہو. خدا را ذاتی اختلافات کو چھوڑیے، اپنے ملک کا سوچئے، اپنے ملک کی عزت کا سوچئے. جیسے ہر انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اسی طرح ایک ملک کی بھی عزت ہوتی ہے، ایک ملک کی ایک پاور ہوتی ہے، ایک ملک کا ایک بیانیہ ہوتا ہے. اس بیانیے کے اوپر آئیے، سوشل میڈیا کو آزاد کیجئے. یہی سوشل میڈیا تھا جس نے آج سے 3 سال پہلے انڈیا کو 24 گھنٹے کے اندر ناکوں چنے چبوا دیے تھے. لیکن وہ کون تھے؟ وہ عوام تھے. سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کاؤنٹر بیانیہ بنا کے ان کا یہ بولتی بند کر کے رکھ دی تھی. آج آپ نے ہر چیز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. آج آپ نے عوام کو بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا ہوا. عوام کہاں جائے؟ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن عوام اس وقت بھی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. میں فوج کا کہہ رہا ہوں، فوج کے افسروں کا نہیں، جنرلوں کا نہیں کہہ رہا. کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا تو عوام اپنی فوج کا تن من دھن سے ساتھ دے گی اور ان کے ساتھ چلے گی. لیکن آپ ان کو آگے تو آنے دیں، آپ ان کو بولنے کا موقع تو دیں. جو آپ کی حکومتی مشینری 72 گھنٹوں کے اندر نہیں کر سکی، آپ صرف 24 گھنٹے اس عوام کو دے کے دیکھیں کیسا کاؤنٹر کرتے ہیں وہ انڈیا کے اس نیریٹو کو. لیکن اتنی ہمت، اتنی جرت کس کے پاس ہو کہ وہ عوام کو ساتھ لے کے چلے؟ کچھ خواب جو ذاتی طور پہ بنے جا رہے ہیں، کچھ خواب جو ذاتی طور پہ دیکھے جا رہے ہیں، حقیقت یا تعبیر ان کے برعکس ہے. یہ حقیقت اور تعبیر اس وقت برابر ہوگی، مساوی ہوگی، جب آپ عوام کو اعتماد میں لے کے ساتھ چلیں گے. جب آپ عوام کا مختلف حوالوں سے جینا آرام کر کے رکھیں گے تو آپ عوام سے کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلے گی؟ خدا را آخر میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اس عوام کو موقع دیں. آپ سے بیانیہ نہیں بن پا رہا، آپ کی حکومت فیل ہو گئی ہے. 72 گھنٹوں میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر پا رہی. آپ عوام کو موقع دیں، عوام کو میدان میں آنے دیں، سوشل میڈیا کو آزاد کریں، عوام کو اپنا بیانیہ سامنے لے کے آنے دیں. عوام دیکھیں کیسے 24 گھنٹے کے اندر انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گی. پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس کی فورسز، اس کے سیکورٹی ادارے اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں جب ان کی بیک پہ عوام کھڑی ہوتی ہے، عوام کا بیانیہ ہوتا ہے، عوام کی طاقت ہوتی ہے. جب آپ کی سیکورٹی فورسز عوام کے تعاون سے آگے بڑھتی ہیں تو ان کا ولولہ، ان کا جذبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنی ذاتی اناؤں کے لیے، اپنے ذاتی خواہشات کے لیے عوام کو پیچھے دھکیل دیں گے اور خود ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. جس طرح ان 72 گھنٹوں میں ہم نے دیکھ لیا ہے. اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں، اپنے اور اس ملک کے مفاد میں سوچیں. اللہ پاک کی اس دھرتی پہ یہ پاکستان ایک ایسی نعمت ہے جہاں ہم کسی حد تک آزاد ہیں، جہاں ہم ایک اسلام کو لے کے چل رہے ہیں،
چاہے وہ نام نہادی ہے لیکن لے کے چل رہے ہیں. تو خدا را اس کو مضبوط کیجئے، اس کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیے اور اس ملک کی بہتری اور اس ملک کی بھلائی کے لیے سوچئے. آج کے ویلاگ کو یہیں پہ ختم کروں گا اور آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو. ملتے ہیں ایک اور ویلاگ میں ایک اور موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.